بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 1010 مولانا سجاد نعمانی صاحب، مولوی الیاس گمن صاحب، مفتی عبد المالک بنگلہ دیشی، مفتی ارشد دہلی والا وغیرہ صاحبان کے تبلیغی کام اور اس کے مرکز اور اس کے امیر کے بیانات پر اعتراضات کا رد، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ صحیح بخاری کتاب جہاد کا بیان۔ جس کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوئے اس کا ثواب۔ سورہ برات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان لأہل المدینۃ۔ محدثین اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبس عبد الرحمن ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو گئے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ چند مفتیان کرام اور علماء عظام جو رات دن امارت والی تبلیغ کی دشمنی نبھانے میں مشغول ہیں، یہ دراصل ناعاقبت اندیش اور اپنے انجام کار سے بے خبر ہیں، اور ساتھ ہی منکرین امارت و خلافت ہیں اور عالمی شورا کے سپورٹر اور ان کے چاکر ہیں۔ ان کا کام صرف اور صرف دعوت و تبلیغ کے کام کو مجروح کرنا اور ان کے امیر مولانا محمد سعد صاحب کی باتوں میں کیڑے نکال کر ان کی ذات اور مقام کو مشکوک ٹھہرانے کے لیے بیجا اور ناکام کوشش کرنا ہے۔ یہ عصبیت اور تعصب کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ اس میدان کار میں سن 2016 سے لے کر آج تک 83 مفتیان کرام اور سینکڑوں علماء اعظام اس فیلڈ میں نبر و آزمائی کر چکے ہیں اور انجام کار میدان چھوڑ کر راہ فرار بھی اختیار کر چکے ہیں۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق ولکم الویل مما تصفون۔ ہم حق کو باطل پر پھینک کر مارتے ہیں، پھر وہ باطل کا سر توڑ دیتا ہے تو وہ اسی وقت مٹنے والا ہوتا ہے، اور تم پر افسوس ہے ان باتوں سے جو تم بناتے ہو۔ الحمدللہ ہماری قسطوں نے ان تمام اعتراضات کے معقول اور مدلل جواب دیتے آ رہے ہیں، مگر بدنصیبی یہ ہے کہ مفتی ارشد جیسے یوٹیوبر نے فاستحبوا العمی علی الہدی کی راہ اپنائی، یعنی اندھے پن اور گمراہی کو ہدایت کے راستے پر ترجیح دی، اپنا نان و نفقہ ہی میڈیا پر منحصر کر دیا۔ اس لیے انہیں اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ہر روز نئی نئی باتیں گھڑنا جو پڑتی ہے، نئے نئے اعتراضات کرتے رہنا پڑتا ہے، اور ان معترضین کے اعتراضات بالکل گمراہ فرقوں کے اعتراضات کے مانند ہوتے ہیں۔ یعنی ان کے اعتراضات میں دو باتیں شامل ہوتی ہیں۔ نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے اعتراضات میں صرف دعویٰ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان کے کسی بھی دعوے کی کوئی کتابی دلیل نہیں ہوتی۔ ان کا اسلوب اعتراض بریلوی فرقے سے ملتا جلتا ہوا کرتا ہے، یعنی یہ معترضین حضرات بریلوی احباب کی طرح مقرر کی 2 گھنٹے کی تقریر میں سے صرف 2 لائن نکال کر اس پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ یہ عین کتمان حق ہے، دینی اور علمی خیانت ہے، حرام ہے، آیات اور احکام قرآنی کا استہزاء اور مذاق اڑانا ہے۔ قریش، مکہ اور مدینہ کے منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ساتھ اسی طرح کا استہزاء اور مذاق کیا کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس کی تلاوت میں شور غل مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اس آیت میں مکے کے کافروں اور سرداروں کے اس رویے کا ذکر ہے جو عام لوگوں کو قرآن پاک سننے سے روکنے کے لیے اپناتے تھے۔ وہ اپنے پیروکاروں کو ہدایت کرتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں تو تم شور و غل کرو، تالیاں بجاؤ یا ہنگامہ کھڑا کرو، تاکہ نہ خود تمہیں سمجھ میں آئے اور نہ ہی وہاں موجود دوسرے لوگوں کو یہ کلام سمجھ میں آئے۔ اسی طرح وہ حق کی آواز کو دبا کر اپنی برتری قائم رکھنا چاہتے تھے۔ بالکل اسی طرح مولوی سعد صاحب اور ان کے بیانات کے ساتھ یہ دنیا بٹورنے والے یوٹیوبرز معترضین کا رویہ ہے۔
یعنی ان یوٹیوبرز کی پرزور کوشش رہتی ہے کہ مولوی سعد صاحب والی باتیں عوام کو سمجھ میں نہ آئے اور یہ تبلیغی کام ختم ہو جائے، مرکز نظام الدین بند ہو جائے، عوام کو جھگڑوں میں الجھا کر دعوت و تبلیغی کے کاموں سے متنفر کریں، امارت اور خلافت کے نام کو دفن کر دیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ پیشن گوئی کا گلا گھونٹ دے اور دشمن اسلام سے داد بٹورے اور مال و متاع کی گنگا میں تیرتے رہیں۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان مروی سے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے دور کی ان الفاظ میں پیشن گوئی فرمائی: سب سے پہلے نبوت کا دور ہوگا، اس کے بعد خلافت کا دور ہوگا، پھر بادشاہت کا دور آئے گا، اس کے بعد آخری دور میں دوبارہ خلافت قائم ہوگی۔ ظہور امام مہدی اور ان کی خلافت۔ جمہور علماء اہل سنت کے نزدیک قیامت کے قریب سب سے بڑی علامت ظہور کے وقت قائم ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں امت مسلمہ پر ایک عادلانہ اسلامی امارت یا خلافت قائم ہوگی۔ اس دور میں زمین پر عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا اور یہی وہ دور ہوگا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا۔ دشمنان اسلام کو اسلام کے نماز، روزے، زکوٰۃ، حج اور عمرے سے کوئی شکایت نہیں، ان کو خوف اور نفرت ہے تو صرف امارت اور خلافت سے۔ اس لیے کہ جس وقت 1922 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے فوراً بعد مشیت الہی سے 1926 میں اللہ کے ایک محبوب بندے حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی کے ہاتھ پر تبلیغی امارت شروع ہو گئی۔ ترکی خلافت نے زمینی رقبوں کو اسلامی سلطنت کی آغوش میں اکٹھا کیا اور الیاسی تبلیغی امارت نے ساری دنیا کے چپے چپے میں اسلامی زندگی اور اس کی دعوت کو زندہ کر دیا اور کروڑا داعیوں کو پیدا کر دیا۔ اب اس امارت تبلیغ کے 90 سال گزرنے والے ہی تھے کہ دشمنان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی شورا بنا ڈالی اور امارت کو ختم کرنے کی سازش میں لگ گئے اور پھر کیا کیا ظلم کیا اسے سب جانتے ہیں۔ بالآخر شورائیت والوں نے ہر طرف سے شکست فاش کے بعد اب کچھ مفتیان کو، جن میں چھوٹے بڑے سبھی شامل ہیں، ان کو یہ کام دے رکھا ہے کہ امیر تبلیغ کے بیانات کو توڑ پھوڑ کر پیش کریں اور عوام کو گمراہ کرتے رہیں تاکہ لوگ ان جھگڑوں سے متنفر ہو کر تبلیغ سے بیزار ہو کر بیٹھ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے کی تبلیغ میں یہی مخالفت بھرے واقعات ملتے ہیں۔ قریش خوب تنگ کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور مخالفین کو ڈرایا، فرمایا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون۔ ان مخالفین سے کہو کیا تمہیں ہنسی مذاق دشمنی نبھانے کے لیے اللہ اور اس کا رسول اور اس کی آیات ہی ملی؟ اب تمہارا کوئی عذر قبول نہیں، تم نے یقیناً کھلا کفر کیا ہے اپنے ایمان لانے کے بعد۔ مسئلہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی مخالفت صرف کفار قریش نے ہی نہیں کی، بلکہ وہ لوگ بھی ان مخالفین کا ساتھ دیتے تھے جن کے دل دنیا اور عہدوں کی طمع سے بھرے ہوئے تھے۔ کفروا بعد ایمانہم، یعنی کفر کیا ایمان لانے کے بعد۔ یہ دلیل ہے کہ تمسخر کرنے والوں میں ارشد دہلی والا، یوسف واپی والا جیسے لوگ بھی تھے، اس لیے کہ مولانا سعد صاحب کی بیان کردہ باتیں قرآن، حدیث، سیرت طیبہ ہی سے متصف ہوتی ہیں۔ مسئلہ: جس طرح قرآن اور حدیث کا مذاق اڑانا کفر ہے، اسی طرح علماء کے بیانات و تفاسیر و دروس یہ سب بھی قرآن اور حدیث اور سیرت کا ہی حصہ ہے، اس لیے ان کا مذاق اور بجو کرنا سراسر کفر ہے۔ علماء کی شرعی باتیں وہ جو قابل اشکال ہو ان کی تعویل کا حکم ہے، نہ کہ تشہیر و تنقیص اور تنکیر کا۔ ہاں اگر ایسی باتیں ہوں جس سے عقائد، شریعت، حرام اور حلال میں رد و بدل ہوتا ہو تو پھر باقاعدگی کے ساتھ تعاقب کا حکم ہے، وہ بھی نص قرآن اور حدیث کی دلیل کے ساتھ۔ لطیفہ: صلح میں اللہ، رسول اور اولو الامر علماء کی بات مانی جائے گی اور نزاع و جدل میں اللہ اور رسول ہی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اولو الامر علماء چاہے حاکم ہو یا عالم اور قاضی، اس کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم کسی بات پر جھگڑ پڑو تو لوٹو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ نوٹ:
امت مسلمہ کے 99% جھگڑے اسی وجہ سے ہیں کہ ہم جھگڑوں کو قرآن حدیث کی روشنی میں حل کرنا نہیں چاہتے، جھگڑوں کو بھی علماء کے نظریات کی ترازو میں تول کر مسئلے کا حل چاہتے ہیں، مسئلہ اور الجھ کر رہ جاتا ہے۔ لطیفہ، جس اہل علم کے پاس مسئلہ پیش کیا گیا وہ بھی تو اسی جھگڑالو قبیل سے ہے، ایک جھگڑالو دوسرے جھگڑالو کو کیا انصاف دے گا؟ البتہ اللہ عادل ہے اور اس کا رسول بشر ہوتے ہوئے بھی معصوم ہیں اور دونوں ہی قابل اطاعت ہے۔ معترض مفتیان کرام سے گزارش ہے کہ مولانا سعد صاحب کے بیانوں سے کن کن عقائد، شریعت، فقہ، حرام اور حلال کے احکام میں تبدیلی واقع ہوئی اور کتنی گمراہی پھیلی، نصوص کتاب اور سنت سے تحریراً پیش فرمائیں تاکہ عوام بھی آپ کی علمی قابلیت سے مستفید ہو۔ ہم انتظار کریں گے۔ اگر واقعی میں تم لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو ایک بار ہماری گزارش پوری کر دیں۔ یاد رکھیں جو شریعت مطہرہ ہمیں عطا کی گئی ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ میں ایسی شریعت دے کر بھیجا گیا ہوں جو صاف ستھری ہے اور جس میں بہت ہی درگزر رکھا گیا ہے۔ یہ جملہ ہر ذی علم، فقیہ اور افتاء کا طالب علم جانتا ہے اور ہمارے دارالعلوم دیوبند کے مسلک کی بنیاد ہی تسامح اور تعویل پر رکھی گئی اور یہی وسعت فقہ حنفیہ کی کلید ہے جس کی وجہ سے ہمارے علماء نے ہر بات کو ہضم کر لیا، چاہے وہ باتیں وحدت الوجود کے عقیدے کے متعلق ہو، کہ مسئلہ حیاتی و مماتی سے متعلق ہو، یا مسئلہ وسیلے واسطے سے متعلق ہو، یا استمداد من اہل القبور بالمراقبے سے متعلق ہو۔ ہمارے اکابرین دیوبند تو کٹر بریلوی مسلک کے بانی احمد رضا خان صاحب کو بھی مولانا احمد رضا خان لکھا کرتے رہے اور اسی کا حکم دیا، اور یہ مفتی ارشد وغیرہ تو مولانا سعد صاحب کی بے اکرامی اور بدتمیزی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ مفتی ہو تو تمہیں چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے عقائد فاسدہ پر لب کشائی کرتے اور ان کا باقاعدہ رد کیا جاتا، لیکن کسی قاسمی، ندوی، مظاہری کے مجال نہیں کہ مذکورہ بالا باتوں کا رد کریں۔ اسی طرح اعمال کی لائن سے شراب خوری، زناکاری، چوری، بددیانتی، شرک، نفاق، قبر پرستی، سود وغیرہ امور پر بولتے اور لکھتے، رد کرتے، باطل فرقوں، انکار حدیث، بدعات، ماڈرن اسلام، میرا جسم میری مرضی، غیر مسلموں سے شادی وغیرہ پر بولتے اور لکھتے۔ ان مسائل پر تو مفتی ارشد دہلی، مفتی عبد المالک بنگلہ دیشی، مولوی سجاد نعمانی، مفتی زید ندوی، مولوی الیاس گمن صاحبان کو توفیق ہی نہیں ہوتی کہ علانیہ سوشل میڈیا پر تعاقب کرتے اور جس طرح مولانا سعد صاحب کے لفظوں پر بولنے کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔ مخالفت کے لیے کیا صرف تبلیغ ہی ملی؟ مثل مشہور ہے، غریب کی بیوی سب کی بھابھی۔ اسی طرح صرف تبلیغ والے مل گئے کہ بس رات دن ان پر بھوکتے رہو اور اپنا غصہ نکالتے رہو، تمسخر اڑاتے رہو۔ سارا تعصب اور غم اور غصہ تبلیغ اور امیر تبلیغ کے ساتھ ہی کیوں؟ حالانکہ مولوی سعد صاحب کے بیانوں سے نہ تو حرام حلال ثابت ہو رہا، نہ ہی حلال حرام، نہ ہی کسی کے عقائد پر کوئی ضرب پڑ رہی۔ لطیفہ، ان مفتیوں کی مثال اس بدمزاج ساس کی ہے جو اپنی بہو سے کہتی ہے کہ آٹا گوندتی ہے تو ہلتی کیوں ہے؟ ان حاسدین کے اعتراضات کی فہرست ملاحظہ ہو۔ نمبر 1، دعوتی کام پر آیات جہاد کیوں پڑھتے ہو؟ مولوی الیاس گمن۔ تعلیم دین پر اجرت کے خلاف کیوں ہو؟ مولوی الیاس گمن۔ مراکز 100 سال کے بعد اجڑ جاتے ہیں؟ مولوی سجاد نعمانی۔ تبلیغی کام ہندوستان کے بچھڑے ہوئے طبقات کو قریب لانے کے لیے تھا، نہ کہ سارے عالم میں پھیلنے کے لیے؟ مولوی سجاد نعمانی۔ مولوی الیاس گمن صاحب کا کہنا ہے کہ دعوتی کام میں جہاد والی آیات اور احادیث کا پڑھنا لغوی معنوں کے اعتبار سے درست ہے مگر شرعی اعتبار سے تحریف قرآنی ہے۔ گمن صاحب، دعوت اور جہاد دو مختلف چیزیں ہیں، اس لیے دعوتی محنت والے اپنی دعوت کی ترتیب کو استحکام بخشنے کے لیے جہادی آیات نہ پڑھیں، یہ درست نہیں ہے بلکہ صراحتاً قرآن میں تحریف ہے۔ دعوتی کام مقصود نہیں۔ مولانا سعد صاحب 100% بدعتی ہے، دعوتی کام کی کوئی ضرورت نہیں۔ پچھلی صدیوں میں بھی مسلمان دینداری کے ساتھ آباد تھے۔ مفتی ارشد دہلی والا۔
معترضین حضرات اپنے اعتراضات تحریراً مستند اور مدلل وائرل کریں، ہم اس کے لیے آپ کو 1 مہینے کا وقت دیتے ہیں۔ یہ تمام اعتراضات اور ان کے جوابات عنقریب کتابی شکل میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ دعوت و تبلیغ کا کام، اس کے فوائد سے تو ساری مسلم دنیا واقف ہے، اپنے تو اپنے ہیں، غیر مسلم دنیا بھی اس مبارک کام کو اور مبارک تبلیغ والوں کو سلام کرتی ہے۔ 9 نومبر والے امریکہ کے حادثے کے فوراً بعد سن 2003 میں ہماری جماعت کو مقدونیہ کے امیگریشن حکام نے روک لیا۔ گھنٹوں تحقیق کے بعد یہ کہتے ہوئے ہمیں ملک میں داخلہ دیا، مرحبا، تمہاری ریسرچ ہو چکی ہے، تم لوگ امن پسند ہی نہیں بلکہ امن قائم کرنے والے لوگ ہو۔ لطیفہ، ہمارے علماء کو تعاونوا علی البر والتقوی کے تحت دعوت و تبلیغ کے اور ہمارے مرکز کی، ہمارے امیر کی اعانت اور تعاون کرنا چاہیے تھا، مگر افسوس کہ مخالفت اور دشمنی کا رویہ اختیار کیے ہوئے رہتے ہیں۔ رات دن نئے نئے فتنے اور نئے نئے متعصبانہ بیانات، فتویٰ، قیاس آرائیاں، پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں تو تربیت دی گئی تھی کہ علماء کا اکرام کرتے رہنا، مگر ہم مجبور ہو کر ہر مخالف کی نامناسب اور نازیبہ گفتگو پر لکھنے اور اس کا رد کرنے پر مجبور واقع ہوئے ہیں۔ اس تعاقب کی وجہ سے مخالفین کا ٹولہ کنٹرول میں رہتا ہے۔ قارئین ہمیں معاف فرمائیں، انگلینڈ کے اجتماع کی تیاری میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں، سہولتوں اور عافیت کا معاملہ فرمائیں، انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں، آمین آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔